اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کا بھی حکم دیا، شکم کی حفاظت کا بھی، اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی۔ یہ تین وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کو کمال معنوی اور عرفانی پر بھی لے جا سکتی ہیں اور کہیں ذلت کے گڑھے میں بھی گرا سکتی ہیں۔ اگر ان تین امور کا خیال رکھا جائے یا نہ رکھا جائے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت کچھ، بلکہ شاید سب کچھ۔ زبان کے لے کر وہ صادقین و صادقات، سچ بولنے والے مت، سچ بولنے والی عورتیں، زبان کی حفاظت کرو۔ شکم کے لے کر وہ صائمین و صائمات، روزہ رکھنے والے مت، روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی اپنے شکم میں حلال پہنچاؤ، حرام نہ پہنچاؤ۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اب لفظ جو میں نے استعمال کیا جو کہ قرآن کا لفظ ہے لہذا میں نے استعمال کیا کہ زیر شکم حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پھر کہا ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کثیر، اب ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور اصل ذکر کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ یاد رکھنے والے مرد خدا کو اور یاد رکھنے والی عورتیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مولانا صاحب یہاں حوصلہ افزائی کے لیے موجود ہیں ہماری، اور اعد اللہ لہ مغفرۃ و اجرا عظیما، فرمایا یہ جو 10 صفات اپنا لے اللہ نے اس کے لیے مغفرت بھی مہیا کر کے رکھی ہوئی اور اجر عظیم بھی رکھا ہوا ہے اس کے لیے۔ ایک مل کے صلوات اور بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ آپ چونکہ ظاہر قبرستان میں مجلس ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے کچھ اخلاقی، معنوی، عرفانی، روحانی پہلوؤں پر غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو اسیس بھی کرنا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو، اور انشاءاللہ جہاں جہاں تک بات پہنچے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اس میں بھی لطافت ہے، پہلے مغفرت یعنی پہلے اللہ معاف کرے گا پھر اجر عظیم بھی دے گا۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت بھی ہے، اگر غلطی ہو جائے شرمندگی کے ساتھ آ جاؤ، اخلاص کے ساتھ آ جاؤ، مغفرت بھی دیں گے، و اجرا عظیما، اجر بھی وہ دیں گے جو بہت عظیم ہوگا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بعض دعاؤں میں بڑی لطیف تعبیر ہے، پروردگار ان لم ترض عنی فاعف عنی، بہت خوبصورت ہے، فرمائے کیونکہ رضا کا مرحلہ اور ہے، معافی کا مرحلہ اور ہے، پہلے ہے معافی پھر ہے رضا۔ ہو سکتا ہے آپ کسی کو معاف کرتے ہیں لیکن ابھی راضی نہ ہوئے۔ ہر معافی کا مطلب راضی ہو جانا نہیں ہوتا، یہ جانتے ہیں نا آپ؟ حدیث میں آئے پروردگار ان لم ترض عنی، اگر تو اب تک مجھ سے راضی نہیں ہوا فاعف عنی، کم از کم معاف تو فرما دے۔ آپ جب کلام امام کو آیات کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ کا نتیجہ بہت سامنے آ جاتا ہے۔ ایک قرآن صامت ہے، قرآن ناطق ہے، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے۔ یا علی، بات پہنچ گئی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔